لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیدھا سا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی واقعی اگر بندہ اس پر عمل کر لے جو یہ آیت کریمہ میں نے پیش کی، اور دور حاضر کو دیکھتے ہوئے ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس آیت کریمہ پر غور کرے اور بات کو صحیح طریقے سے سمجھے۔ عزیزان گرامی وقار، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل بنایا، ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا کہ دیکھو تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ لو۔ عزیزان گرامی وقار، اگر آج ہم دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں، کوئی ایک بھائی اٹھے اور اٹھ کر کے عالی شان شو روم بنائے، اور شو روم بنانے کے بعد میں اب اگر وہ اپنے شو روم کے باہر شیشے میں کوئی چیز لوگوں کی نمائش کے لیے رکھتا ہے، کسی چیز کو نمونہ بناتا ہے کہ راستے میں سے گزرنے والوں کی نظر جب اس شیشے پر پڑے گی، اور اس شیشے پر جب ان کی نظر پڑے گی اور میری دکان کی سب سے اچھی چیز یہ جو شیشے میں رکھی ہوئی ہے اس کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ دکان کے اندر آ جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو آج کے انسان کا معاملہ ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے، اپنا شو روم بناتا ہے یا اپنی کوئی عالی شان دکان بناتا ہے، تو اس میں اگر وہ کسی چیز کو نمونہ بناتا ہے تو اس کی دکان کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے وہ اسے نمونہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری امت محمدیہ کے لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا مصطفیٰ کریم کو نمونہ عمل بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کو ساری کائنات میں سب سے حسین و جمیل بنایا ہے، ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، ساری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ بالا بنایا ہے۔ اللہ کے بعد میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی ترجمانی سیدی اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے پھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ بولو حضور کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، اور حضور سے زیادہ مرتبے بالا، حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی دنیا پہ ہے نہیں ہے۔ تو پھر ہم غیروں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بھئی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا اشرف صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کے امام صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی مولانا صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اب اللہ نے یہ فرمایا، اور دنیا کا کوئی بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، اور کوئی نہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، کیونکہ دوسرا تو ڈنڈی مار سکتا ہے، وہ تو قرآن عظیم میں ڈنڈی مار رہا ہے، حدیث رسول میں ڈنڈی مار رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث کا نام لے کر کے اس میں ڈنڈی مار رہا ہے، آدھی ادھوری عبارت پڑھ کے نبی کے امتی کو بہکا رہا ہے۔ اور سنو، صرف جو سنی صحیح العقیدہ ہے وہی نبی کا ہے، صلح کلی نبی کا نہیں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، تو ہر سنی صحیح العقیدہ پوچھ لو آپ جا کر کے کہ دنیا کا سب سے بہتر انسان کون؟ اور انسانوں کی بات تو چھوڑو میاں، اپنا موبائل اٹھائیے اور موبائل اٹھانے کے بعد میں گوگل کو کھولیے اور اس کا مائک
جو لکھنے کے لیے جو سرچنگ والا بٹن آتا ہے مائک والا، آپ اس کو دبائیے اور بول دیجئے کہ دنیا کا سب سے بہتر انسان کون ہے، تو گوگل بھی یہ بتا رہا ہے کہ انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جب حضور کی ذات سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے زیادہ حسین و جمیل، آپ کا طریقہ سب سے پیارا، بولو ہمیں کسی غیر کی طرف جانے کی ضرورت ہے؟ مسلمان کو غیر کی طرف جانا چاہیے؟ پھر یہ پھٹی پینٹ کس کی محبت میں پہنی ہے؟ داڑھی کو اپنے چہرے سے صاف کس کی محبت میں کیا ہے؟ شادیوں میں ڈی جے کس کی محبت میں بجائے جاتے ہیں؟ یہ غیروں کی بات نہیں بلکہ میں اپنے گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ قوم مسلم کے گھروں کے اندر آتش بازی، ڈی جے اور یہ اور وہ، جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ایک بوڑھا باپ بھی کہتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے تو ڈھول تو بجنا چاہیے، خوشی کا موقع ہے تو ڈی جے تو بجنا چاہیے۔ اور کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ تمہارے بیٹے کی شادی ہے اور تم ڈی جے بجا رہے ہو تو باپ کہہ دیتا کہ مجھے پتا نہیں۔ اب لڑکے سے پوچھا جائے تو لڑکا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میرے دوست نہیں مانے کو لے کر کے آ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا یہ بتاؤ کہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں آپ میں سے کسی کی اتنی ہمت ہے کہ جس کام کو میں پسند نہ کرتا ہوں اس کام کو آپ میرے گھر میں جا کر کے کر دو؟ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے جب تک کہ میری رضا نہ ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج شادی کا ٹائم آتا ہے تو ایک ہفتہ پہلے سے ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ شادی کے دن ہم ڈی جے بجاتے ہیں، ڈی جے پہ ہم گانے بجاتے ہیں اور ایسے کے حیائی کے گانے۔ اللہ اکبر، وہیں پہ بھائی کھڑا ہے، وہیں پہ بہن کھڑی ہے اور وہیں پہ باپ بھی کھڑا ہے، وہیں پہ ماں بھی کھڑی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم گانے بجاتے ہیں، ہماری بہن بھی سن رہی ہے اور جب وہی بہن بے حیا ہو جاتی ہے، جب وہ اپنا منہ کالا کر لیتی ہے اور ہماری ناک کٹا دیتی ہے تو ہم بھاگتے ہیں اب اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ کاش وہ لڑکا ہمیں مل جائے جو ہماری بہن کے ساتھ میں گیا ہے تو ہم اس کو مار مار کر کے ختم کر دیں، اس کا قصہ ہی تمام کر دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بہن کو یہ جرأت دینے والا کون ہے؟ اپنی بہن کو یہ ہمت دینے والا کون ہے؟ میرے پیارے عزیزوں، یہ جرأت دینے والا، یہ ہمت دینے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کا خود اپنا بھائی ہے۔ ورنہ آج بھی دیکھ لو آپ جن گھروں میں اسلامی ماحول ہے اس گھروں کی عورتیں آج کے اس پرفتن دور میں بھی، بے پردگی کے دور میں بھی آپ کو گھروں سے باہر آتی ہوئی دکھائی نہیں دیں گی۔ آج بھی میں نے بہت سے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ لڑکی کا گھر سے باہر بازار کی طرف تو جانا دور کی بات ہے یا کسی غیر لڑکے سے بات کرنا تو دور کی بات ہے بلکہ وہ اپنے دروازے کے باہر قدم بھی نہیں رکھتی ہے۔ اور یہ برکت کس چیز کی؟ اسلامی ماحول کی۔